اس کا فال آؤٹ کیا ہے؟ فال آؤٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی. فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی ہماری ایجنسیز سوئی ہوئی تھی. فضل الرحمان صاحب، جب ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو 636 پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں، ہم کہتے جا رہے ہیں کہ ایجنسیز کا ٹائم بجائے انٹیلیجنس، اصل میں تو دہشت گردی انٹیلیجنس ایجنسیز لڑتی ہیں، بجائے ادھر ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ تو صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے. جو تحریک انصاف کے گھروں میں رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے، ان کے فون کو ٹریک کیے جا رہے ہیں، جیو فینسنگ کی جا رہی ہے، جس طرح ہم کوئی غیر ملکی، ہم کوئی دشمن ہیں. اور وہ جو کام کرنے والا تھا وہ کام کیا نہیں. اس سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دہشت گردی، اور خاص طور پہ پختونخوا کی پولیس کے اوپر، اسپیشلی جو پولیس کے اوپر اب اس وقت ان کا شہادتیں ہو رہی ہیں. اب اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن اس سے اور بھی آگے چلیں، جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے. پی ٹی ایم کیوں بنی تھی؟ پی ٹی ایم یہ بنی تھی کہ جو ساری لڑائی، جو وار آن ٹیرر اصل تو قبائلی علاقے میں وہ اجڑ گیا، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، وہ سارے لوگ نقل مکانی کرنی پڑی، لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے. گھر جب واپس گئے، گھروں میں بچا کچھ نہیں تھا. سوات کے لوگوں سے، ملاکنڈ کے لوگوں سے بھی یہی ہوا. وہ جب سارے نکلے وہاں سے باہر، جب تک واپس گئے، وہ بھی زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو سب کو وہ یاد ہے، بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، قربانیاں تو ساری اس علاقے نے دی. سب سے زیادہ جو ایک تو آپریشنز میں طالبان اور ملٹری کے بیچ میں بیچارے وہ پس گئے، اوپر سے ڈرون اٹیکس، 400 ڈرون اٹیکس کر دیے. ڈرون اٹیکس کا بھی جو سارا جو بدلہ لیا جاتا تھا وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اور پولیس کے اوپر، دونوں طرف پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا تھا. جبکہ حکمران ایک منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، کیونکہ امریکی نہ ناراض ہو جائیں کہ ڈرون اٹیکس کبھی ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جس ملک آپ کا جس کے لیے جنگ لڑنا ہے وہ آپ ہی کے اوپر حملہ کرے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر جلدی سے قابو نہ پایا اور اسی طرح دہشت گردی بڑھتی گئی، تو وہاں جو پختونخوا کے لوگوں کے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑھتا جائے گا. اور یہ میں کوئی ڈرانا نہیں چاہتا کسی کو، لیکن اگر یہی غصہ بڑھتا گیا اور یہ اس طرف چلا گیا جو آگئی، جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی گئی، تو کیا پاکستان آج کل کے دور میں، جب معاشی طور پہ ہم ویسے ہی ہمارا بدترین دور ہے، کیا ہم یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں گے؟ کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح کا فورن منسٹر اوپر بٹھا سکتے ہیں جو اس طرح کی پاگل پن والی سٹیٹمنٹس تھے، جو بجائے مسئلہ حل کرنے کے وہ اور مسئلہ گمبھیر کروا دے؟ تو میں